الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 13ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اجمالی طور پر عرض کیا جا چکا، اب اس واقعے سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ عرض کی جاتی ہیں، لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان عبرتوں اور نصیحتوں کا تعلق اس واقعے کے صرف اس حصے سے نہیں جو 13ویں پارے میں ہے، بلکہ مجموعی طور پر پورے واقعے سے جو بصائر اور عبرت حاصل ہوتی ہیں وہ ترتیب بار ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی، انہیں کنویں میں بے یارو مددگار ڈال دیا گیا، مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کو فروخت کر دیا گیا، عورتوں کے فتنہ فساد کا سامنا کرنا پڑا، کئی سال تک جیل کی کال کوٹڑی کے اندر بند رہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی۔ دوسری بات، حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے، سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ تیسری بات، اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف، بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہو گئی تھی، آباء و اجداد کی اخلاقی میراث سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا تھا۔ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی کی وجہ سے آپ مصائب شرائط کے سامنے بڑے پامردی سے کھڑے رہے، جس کی وجہ سے کلفت کے بعد راحت اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا۔ چوتھی بات، عفت، امانت، استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے۔ حقیقت اور حق جتنا بھی چھپایا جائے وہ بالآخر ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ پانچویں بات، مرد عورت کا اختلاط، خلوت، میل جول فتنے کا باعث ہے۔ نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی، نہ وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی، اس لیے اسلام نے مرد عورت کی تنہائی میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ترمذی اور نسائی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے۔ چھٹی بات، ذات باری پر ایمان اور عقیدہ کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن کا بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ ساتویں بات، مومن کو چاہیے وہ تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی تو آپ نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت زنانِ مصر مجھے دے رہی ہیں۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے جب کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی تعزیت کی گئی تو انہوں نے جواب دیا، الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نا بمعصیت، اللہ کا شکر ہے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت گناہ میں مبتلا نہیں ہوں۔ آٹھویں بات، سچا داعی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت، تبلیغ، اصلاح و ارشاد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جو لوگ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتلائی۔ کہا جاتا ہے جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا، خود مصر کا بادشاہ بھی اسلام لے آیا تھا۔ نمبر 9، ہر مسلمان کو عموماً دائی اور پیشوا کو خصوصاً دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل کو کوئی آپ کو یہ طعنہ نہ دے، معاذ اللہ تھے تو مجرم مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا۔ 10ویں بات، اس واقعے سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا ہے۔
اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں نعمتوں کے دروازے کی چابی ہے، نصف ایمان اور اللہ کی نصرت اور رحمت متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ 11ویں بات، اس واقعے کے مطالعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی شہادت رب العالمین کی ہے، دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے نیک بندوں کے، ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب تھے، لہذا انہیں راہ راست سے ہٹانا خود شیطان کے وقول ممکن ہی نہیں تھا۔ تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، ابھی گزرا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا اے میرے رب مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی کی چوتھی گواہی، جب اس نے واضح طور پہ کہا تھا کہ اب حق واضح ہو گیا، میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، یہ سچوں میں سے ہے۔ اور پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت ان زنان مصر کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا ہمیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی بھی نہیں ہے۔ 12ویں نصیحت اس واقعے سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ اور 13ویں نصیحت اختتامی عبرت کی بات، سورۃ یوسف کا اختتام اس آیت پر ہو رہا، ان کے واقعوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا اس طرح متوجہ کیا جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پہ بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ اس کے بعد 13ویں پارے میں سورہ رعد ہے، مکی سورت ہے، اس میں 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 13 میں رعد کا ذکر ہے، کڑکنے والی بجلی کا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا۔ اس سورت میں تینوں بنیادی عقیدے یعنی توحید، نبوت، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے سے بحث کی گئی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے۔ یہ نکتہ قابل غور ہے، جن سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، جس سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے جس کے مطابق حروف مقطعات ان مخالفوں کو چیلنج دینے کے لیے لائے جاتے ہیں جو قرآن مجید کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے تھے۔ اس سورت کے جو اہم مضامین ہیں وہ یہ ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ آسمانوں، زمین، سورج، چاند، رات، دن، پہاڑوں، نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ موت، زندگی، نفع، نقصان اسی اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری بات، قیامت کے دن بعث اور جزا کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو مشرکوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ اللہ کے وجود کے اقرار بھی کرتے تھے، اسے زمین و آسمان کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کے بوسیدہ اور گوشت پوست کے مٹی میں رل جانے کے بعد بھلا انسان کیسے دوبارہ زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکوں کو اس پر تعجب ہوتا ہے مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت نہیں بلکہ بعث بعد الموت کا انتظار باعث تعجب ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں
جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ چوتھی بات، ایک اصولی بات، کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ اس معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے۔ جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کی بجائے مصیبت، کشائش کی بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے، پھر اللہ بھی اپنا معاملہ بدل دیتے ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ اپنے لیے عزت چاہتی ہے تو اسے ذلت والے اسباب چھوڑ کر عزت والے اسباب وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ محض عزت کی آرزو سے عزت کا حصول ناممکن ہے۔ پانچویں بات، باطل اور اہل باطل کو اس سیلابی جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے جو بظاہر ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے لیکن بالآخر سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ حق اور اہل حق کو اس سونے چاندی کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے، میل کچیل اس سے دور ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں باطل کی مادی جھاگ جو اٹھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ جھاگ خود بخود بیٹھ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کے سچے پرستار کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے، حق کے نام لیواؤں نے اہل باطل کے اور اہل باطل نے اہل حق کے بعض طور طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ چھٹی بات، اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1، وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ نمبر 2، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ انہیں جوڑتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 4، حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ نمبر 6، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 8، برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اشقیاء کی، بدبختوں کی 3 نمایاں علامتیں ہیں۔ پہلی، وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ دوسری، اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا وہ انہیں ختم کرتے ہیں۔ تیسری یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ 7ویں بات، انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مقام نبوت سے ناواقف ہیں جو بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ 8ویں بات، سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت رسالت کی خود شہادت دی۔ اسی طرح وہ اہل کتاب بھی آپ کی نبوت کے گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہیں۔ اس کے بعد 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم ہے، مکی سورت ہے، اس میں 52 آیتیں، 7 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 35 سے لے کر 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس لیے اس سورت کو سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ حروف مقطعات والی دوسری سورتوں کی طرح اس سورت کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے۔ اس کی پہلی آیت میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے رستے کی طرف۔ سورہ ابراہیم کے جو اہم مضامین ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، تینوں بنیادی عقیدے، توحید، رسالت، بعث، جزا اور ایمان کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ نمبر 2، کافروں کی مذمت، ان کے لیے جہنم کی وعید جبکہ مومنوں کے لیے جنت کے وعدے۔ نمبر 3، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا ہے سابقہ انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے اعراض، انکار، عداوت، مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو ذکر کی ہے جو بعض انبیاء اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی۔ ان مکذبین نے انبیاء کی دعوت کے جواب میں 4 شبہات پیش کیے۔ نمبر 1، جو کہ مشرکوں کے ان الفاظ سے ظاہر ہے: جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔ اس شبہ کے جواب میں انبیاء علیہ السلام نے فرمایا: اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ کے وجود اور توحید کے دلائل تو اس قدر واضح ہیں، ان پر کسی دلیل برہان کے قیام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ، ہر حرکت، سکون اس کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ کیا جب سورج طلوع ہو جائے پھر دن کے وجود پر کسی اور دلیل کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ نمبر 2، مشرکوں کا خیال تھا بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے جواب دیا: بے شک ہم بشر ہیں
لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں. رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے. حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے انسانوں کی طرف کسی انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا جائے. اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا. تیسری بات، مشرکوں کو ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک بڑا سبب تقلید آبا ہے. وہ اپنے آبا و اجداد کے راستہ چھوڑنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں تھے. قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس کی تردید کی. چوتھا شبہ وہ یہ پیش کرتے تھے مشرک، جن معجزات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ اس کے جواب میں انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی معجزے کا دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں. معجزہ دکھانا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کی مرضی ہے وہ دکھائے نہ دکھائے. پانچویں بات، اللہ تعالیٰ کا دستور وعدہ ہے وہ شکر کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے، نہ شکری کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب بڑا سخت ہے. شکر کی حقیقت یہ کہ انسان منعم کے فضل و احسان کا اقرار کرے، اس کی تعریف کرے، نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے. نعمت علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور جاہلوں کو اس کی تعلیم دی جائے. نعمت مال کا شکر یہ ہے اسے نیکی اور احسان کے موقعوں پہ خرچ کیا جائے، اسی پر دوسری نعمتوں کو قیاس کر لیا جائے. چھٹی بات، اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں خاص طور پر ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد مکہ والوں، اپنی اولاد، خود اپنے خاندان کے لیے کی تھی. ان دعاؤں میں انہوں نے امن، رزق، دلوں کے میلان، اقامت الصلاۃ اور مغفرت کی درخواست کی تھی. ساتویں بات، حق اور ایمان کے کلمے کو شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت کے ساتھ، باطل اور ضلالت کے کلمے کو شجرہ خبیثہ ناپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. کلمہ طیبہ واقعی جب دل میں اتر جاتا ہے اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، جبکہ کلمہ خبیثہ کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا، وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے. ساتویں بات، سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی، جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکرہ ہے. آٹھویں بات، جیسے اس سورت کا آغاز قرآن کریم کی حکمت کے بیان سے ہوا، اسی طرح اس کی آخری آیت میں اس کا مقصد نزول بیان کیا گیا ہے. ارشاد خداوندی ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے، تاکہ وہ جان لے وہی اکیلا معبود ہے، تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں. یہ 13ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآنی احکام کو صحیح معنی میں سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.